اذان پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ کیا مطلب؟ حکم پر آدمی بعد میں آتا ہے، دعوت پہلے ہے۔ حکم بعد میں ہے، دعوت پہلے ہے۔ حکم میں جو جان آئے گی نا وہ دعوت سے آئے گی۔ بچہ جب پیدا ہوا تو سب سے پہلی چیز اس کے کان میں اذان دی۔ اذان دعوت ہے۔ سب سے پہلی بات جو کان میں ڈالی وہ اذان ہے۔ اچھا، پھر سب سے پہلی آواز ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں سب سے پہلی آواز جو گونجتی ہے وہ کیا ہے؟ اذان۔ اذان، دعوت۔ اذان کے بعد جو دعا ہے اس میں کیا کہا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اذان کو کیا کہا؟ دعوت تامہ۔ اذان روزانہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دعوت روزانہ ہے۔ اور اذان دن میں بار بار ہے، 5 مرتبہ۔ کیا مطلب؟ دعوت بار بار دو۔ دیکھو سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، پھر اذان کیوں ہے؟ پھر اذان کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر یاد دہانی کرو، پھر یاد دہانی کرو۔ اذان غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ ایک طبقہ کہتا ہے نا جی دعوت غیر مسلموں کو دو، تو اذان تو دعوت ہے، اور یہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اور مؤذن کے ذمے کیا ہے؟ اذان دینا ہے۔ کوئی نماز پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، اس نے اذان دینی ہے۔ کیا مطلب؟ داعی کے ذمے دعوت دو۔ تو اذان پہلی چیز۔ اذان میں 6 سبق ہیں، اگر یہ سبق پکے ہو جائے نا، یہ اذان کے 6 سبق پکے ہو جائے نا تو پورا دین آسان۔ پھر رمضان، پھر روزے، پھر تراویح، پھر اخلاق، پھر حیا، پھر شریعت کی پابندی، اعمال کی پابندی، پھر گناہوں سے بچنا، سب آسان ہے اگر یہ اذان کے 6 سبق پکے ہو جائیں۔ پہلا سبق اذان کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ پھر کہا مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ 4 مرتبہ۔ ایک دفعہ کہنا کافی تھا؟ نہیں، بار بار اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کوئی بڑا نہیں ہے۔ بڑا ڈاکٹر، بڑا وزیر، بڑا وکیل، بڑا جج، بڑا افسر، بڑا مالدار، بڑا تاجر، سب دھوکہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا اللہ ہے۔ اس اللہ کی بڑائی دل میں بٹھاؤ، اس اللہ کی عظمت کو دل میں اتارو۔ قم فانذر وربک فکبر۔ پہلا حکم آ رہا ہے، کھڑے ہو جائیں آپ، ان کو ڈرائیں اور اپنے رب کی عظمت بیان کریں۔ رب کی عظمت بولو۔ کچھ نہ تھا اور کون تھا؟ اللہ۔ اور کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ ظاہر کا مطلب آپ کو بادل نظر آ رہا ہے تو بادل سے کون کس کو پہچانو؟ اللہ کو۔ سورج نظر آ رہا ہے، سورج سے کس کو پہچانو؟ اللہ کو۔ یہ درخت نظر آ رہے ہیں، ہر درخت کس کی پہچان؟ اللہ کی۔ بارش اللہ کی پہچان، گرمی، سردی، دن، رات، یہ جانور، یہ پرندے، یہ درندے، یہ ظاہر، اللہ ظاہر ہے، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ اور باطن کا مطلب کہ اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چھپا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا سبق اذان کا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا سبق اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اللہ کے،
کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی صحت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں نفع دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی تمہیں نقصان سے بچانے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ اس کائنات میں نظام اللہ کا چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا۔ جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ ہاں، رجوع اللہ کی طرف کرو، مانگو اللہ سے، محبت اللہ سے، بھاگو اللہ کی طرف، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کی طرف، سر ٹکاؤ اللہ کی طرف، ماتھا ٹکاؤ اللہ کے سامنے۔ یہ پیغام چھپا ہوا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تیسرا سبق، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رکو۔ یہ دین ہے۔ ساری خیریں، برکتیں، بھلائیاں، خوشیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ نے چھپا کے رکھی ہے۔ ہاں، یہ پیغام دے رہا ہے مؤذن، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، نبی کی چال چلنا، نبی کو اپنے لیے نمونہ بنانا، یہ ہیں تمہارے لیے اسوہ، یہ ہیں تمہارے لیے نمونہ، ان کو سامنے رکھو۔ ہاں، اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے، سب سے اونچی شان والے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا، اب جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے پہاڑ سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے، ایسی شان والے نبی۔ ان نبی کی اتباع کرو، ان کو نمونہ۔ آدمی کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے نا، کسی نہ کسی کو بڑا بنا کے چلتا ہے، تو نبی کو بڑا بناؤ، نبی کی اتباع کرو۔ اپنی شکل، اپنی صورت، اپنی لباس، اپنی کمائی، اپنا خرچ، اپنی زندگی، ہر چیز میں نبی کی اتباع کرو۔ یہ پیغام دے رہا ہے مؤذن۔ چوتھا سبق اذان کا، حی علی الصلاۃ۔ نبی کی اتباع میں سب سے اہم چیز نماز ہے، نماز ہے۔ تو صراحتاً مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آجو نماز کی طرف، آجو آجو۔ ہاں، دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، گھر چھوڑو، بستر چھوڑو، میٹنگ چھوڑو، فنکشن چھوڑو، کھیل چھوڑو، نماز نماز۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب اذان سنتے بازار بند، دکانیں بند، تجارت بند، کاروبار بند، سب مسجد۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، 24 گھنٹے، گرمی سردی بارش دن رات، طواف نہیں بند ہوتا۔ لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوتی طواف بھی، طواف جیسا عمل بھی نماز کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ بند۔ اوہو، آج تو مسلمان کا کھیل بند نہیں ہوتا۔ جس نماز کے لیے طواف بند ہوتا ہے، آج کے مسلمان کا کھیل بھی بند نہیں ہوتا۔ گراؤنڈ کے ساتھ مسجد ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ صرف نماز نہیں، جمعے میں آپ کئی دفعہ دیکھو، جمعے کے وقت جو پڑھنے جا رہے ہیں آپ لوگ کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں، آپ جمعہ پڑھ کے آ رہے ہیں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز، نماز۔ حی علی الصلاۃ، آجو 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 نماز کی طرف۔ پانچواں سبق، حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے۔ صرف نماز برکت کی چیز نہیں ہے، صرف ثواب کی چیز نہیں ہے، ہاں، تمہارے مسئلوں کا حل بھی نماز میں ہے،
تمہاری کامیابیاں بھی نماز میں ہیں، تمہارا نفع بھی نماز میں ہے، تمہارے کاموں کا بننا بھی نماز میں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، جس نماز میں مسئلوں کا حل ہے آج لوگ اس نماز میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہے ہیں کہ میرے کاموں کا حرج ہو جائے گا۔ جس نماز میں نفع ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے، میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ توبہ توبہ توبہ۔ مؤذن چیخ چیخ کے روز کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں جا رہی ہے، ساری دنیا کی دوڑ لگتی ہے کامیابی کی تلاش میں، اور مؤذن بار بار کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ چھٹا سبق فجر کی اذان میں اضافہ کیا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ کیسے فجر میں سناٹا ہے محلوں میں، کالونیوں میں سناٹا۔ یہ تو آج کل جو تھوڑی بہت رونق ہے یہ تو کس کی برکت ہے؟ کس کی برکت ہے؟ یہ تو رمضان کی برکت ہے۔ جیسے رمضانی حافظ ہوتے ہیں نا، رمضانی حافظ، اس طرح بہت سارے رمضانی نمازی ہوتے جو رمضان میں نظر آتے ہیں، پورا سال نظر ہیں۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، اٹھ جاؤ۔ دیکھو زندہ آدمی کو سوئی چبھو، سوئی، زندہ آدمی کو سوئی چھوٹی سی اس کی چیخ نکل جائے اور 6 فٹ کا جسم اچھل پڑے، اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز اس کو دفتر سے، بستر سے، میٹنگ سے، فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی۔ جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، ٹس سے مس نہ ہوگا۔ دل زندہ ہوتا ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو مال فائدہ نہ دے گا، کسی کی اولاد کوئی کام نہ آئے گی، جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ اذان کے پہلے 2 سبق مؤذن دوبارہ دہراتا ہے اذان میں۔ دوبارہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہی ہے کام بنانے والا، وہی ہے نفع دینے والا، وہی ہے مسئلے حل کرنے والا۔ میرے بھائیو دیکھو یہ اذان دعوت ہے، دعوت میں یہ اذان میں یہ 6 سبق ہیں، یہ پکے ہو جائیں تو دین بہت آسان، نماز آسان۔ پھر نماز صرف سوکھی نماز نہیں، پھر نماز اللہ کی محبت کے ساتھ ہو، پھر نماز اللہ کی محبت کے ساتھ، پھر نماز کا شوق ہوگا، پھر نماز میں لذت ہوگی، نماز میں حلاوت ہوگی۔ جان چھڑانے والی نماز نہیں ہوگی، جان چھڑانے والی نماز نہیں ہوگی، نماز میں دل لگے گا۔ پھر روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوگا کہ کھانا نہیں پینا نہیں، پھر روزہ اللہ کی محبت کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، پھر آنکھ کا بھی روزہ ہوگا، پھر زبان کا بھی روزہ ہوگا، کان کا بھی روزہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بری بات کہنا نہ چھوڑے اور برے کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے۔ بالٹی میں سوراخ ہو، ایک اس میں پانی نہیں ٹھہرے گا، چاہے ٹیوب ویل کے نیچے رکھو۔ تو جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، پھر روزہ آداب کے ساتھ ہوگا، پھر روزہ جاندار ہوگا، پھر اس روزے سے تقوی پیدا ہوگا۔ روزے سے مقصود کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور روزے سے تقوی کب آئے گا؟ جب روزہ آداب کے ساتھ،
جب آنکھ کا بھی روزہ ہو غلط دیکھنا نہیں، کان کا بھی روزہ ہو غلط سننا نہیں، زبان کا بھی روزہ ہو غلط بولنا نہیں، ہاتھ کا روزہ ہو کسی پہ ظلم نہیں کرنا، غلط لکھنا نہیں، پاؤں کا روزہ ہو غلط چلنا نہیں، دماغ کا روزہ ہو غلط سوچنا نہیں، دل کا روزہ ہو غلط شوق نہ ہو، غلط جذبات نہ ہوں، غلط محبتیں نہ ہوں۔ جب اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے پھر روزہ جاندار، پھر قرآن کا شوق، جب اللہ سے محبت ہوگی نا پھر قرآن کا شوق ہوگا، ذوق ہوگا، قرآن سے عشق ہوگا، قرآن سے محبت ہوگی، تلاوت کا مزاج ہوگا۔ 5 سپارے، 8 سپارے، 10 سپارے، رمضان ہے 3 سپارے، چلو کم از کم 3 ختم تو ہو رمضان میں، کم از کم آخری درجہ ہے، چلو 1 سپارہ روز۔ اب سب دیکھیں روزانہ کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بہو، آپ کی بیٹی، قرآن کا شوق ہے، اللہ کی محبت ہوگی، دعوت سے اللہ کی عظمت آتی ہے، دعوت سے اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے نماز میں جان، قرآن میں جان، پھر ذکر، زبان پہ اللہ کا نام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو۔ برفی کسی کو پسند ہے نا، برفی کھا کے مزہ آتا ہے، برفی دیکھ کے مزہ آتا ہے، برفی کا نام سن کے مزہ آتا ہے۔ کسی کو گلاب جامن پسند، جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کا نام لینے میں کیا آئے گا؟ ہاں، پھر مزے سے کہے گا لا الہ الا اللہ، 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 پھر ذکر میں لذت، حلاوت۔ رمضان میں کثرت کرو لا الہ الا اللہ۔ دوسرا استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چھوٹا سا استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تیسرا رمضان میں اللہ سے جنت مانگو۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ جنت کا مل جانا۔ بڑا کاروبار بنا لینا، بڑے گھر بنا لینا نہیں، جنت میں چلے گئے کامیاب ہیں، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نعمت ملے گی، جو مانگے گا دیا جائے گا۔ چوتھا رمضان میں جہنم سے پناہ مانگو، اے اللہ جہنم سے بچا۔ ناکامی کس کا نام ہے؟ جہنم میں چلا گیا، دنیا کا بادشاہ، دنیا کا بڑا مالدار، بڑا سیٹھ، بڑا واہ واہ، مر کے جہنم، ناکام، کہ اللہ جہنم سے بچا۔ تو بھائی اللہ کی عظمت اور محبت جب دل میں ہو پھر ذکر، پھر آدمی کے اندر تواضع آتی ہے۔ یہ اکڑنا جو ہے نا، اکڑنا کس کی علامت ہے؟ مردے کی۔ مرتے ہی کہتے ہیں نا ہاتھ سیدھے کر دو، پاؤں سیدھے کر دو، آنکھیں بند کر دو، کیوں؟ اکڑ جائے گا، اکڑنے سے پہلے جب آدمی کا دل زندہ ہوتا ہے آدمی میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، معاف کرنا ہوتا ہے، طبیعت میں سختی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کو بندے کی عاجزی بڑی پسند ہے۔ کتنی اکڑ ہے آج، توبہ توبہ توبہ۔ اگر اکڑ نکل جائے کیسا خوبصورت ماحول بن جائے۔ تو بھائی دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب یہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، یہ کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ؟